اور ایک نفسیاتی طور پر جو چیز بہت ضروری ہے اور رشتے کے بکھراؤ کا آج کے دور میں جو سبب ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ بڑی معذرت کے ساتھ خواتین اسلام اسے محفوظ کریں اور ہو سکے تو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آج کے بعد وہ نہیں کریں گی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے پاس شوہر کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ اپنے واٹس ایپ میں لگی ہوتی ہے، وہ چیٹنگ میں لگی ہوتی ہے، وہ سہیلیوں سے بات میں لگی ہوتی ہے، وہ سیریل میں لگی ہوتی ہے۔ شوہر آتا ہے، بیٹھو 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 ابھی، بس اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اور یہی حال شوہر کا بھی ہے کہ شوہر کے پاس عورت کے لیے ٹائم نہیں۔ یاد رکھیں، خوشحال معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کے پرابلمز کو سمجھیں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کا خیال کریں اور ایک دوسرے بیٹھ کر بہت سارے امور پر گفتگو کریں۔ ذرا میرے آقا کی سیرت پہ پڑھ کے دیکھو، سرکار کی ایک زوجہ نہیں تھی، آقائے کریم کی بے شمار زوجہ تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر جاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، بات چیت کرتے اور اس طرح سے سب کے گھروں کا جائزہ لے کر حضور تشریف لاتے تھے، ٹائم دیتے تھے۔ حضور آقائے کریم وقت نکالتے تھے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ بیٹھو، بات چیت کرو۔ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے سارے کاموں پر وہ توجہ دیتے ہیں، ذرا بیوی بچوں پر بھی وہ توجہ دیں۔ آپ سوچتی ہوں گی یہاں شوہر تو کوئی سنتا نہیں ہے، اس وقت تو مردوں کا اجتماع نہیں، یہ تو عورتوں کا اجتماع ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت گفتگو صرف خواتین نہیں سن رہی، بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں مرد حضرات بھی سن رہے ہیں اور یہاں بھی لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مرد کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹائم دے، اور ٹائم دینے سے مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھیں، ان کے ساتھ کھائیں، بیٹھ کے کسی ٹاپک پر گفتگو کریں، گھر کے مسائل پر گفتگو کریں اور خاندان کے متعلق گفتگو کریں، اس طریقے سے بات چیت کریں، بیٹھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو بیوی الگ کمرے میں، شوہر الگ کمرے میں، وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، بیوی کچھ اور دیکھ رہی ہے، بیوی دوسرے کام میں مصروف، شوہر دوسرے کام میں مصروف، بس کھانا کھانے کے لیے اٹھے کھائے، وہ الگ یہ الگ۔ یہ ساری چیزیں تباہ اور برباد کر رہی ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قریب رہ کر بھی اجنبی کی طرح رہتے ہیں۔ یہ سسٹم بند کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی ایک چیز دونوں کی پسند کی ہو، اس ٹاپک پر گفتگو کر لی جائے، جیسے بچوں کے حوالے سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ، شادی کے 1-2 سال تک انبن رہتی ہے تو بیٹی کو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی فکر نہیں کر، تیرے گھر میں بچہ ہو جائے گا نا تو پھر دونوں میں میل ملاپ اچھا ہو جائے گا۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ بچے کو دونوں کے ملانے کا ذریعہ، یعنی آپ یہ سوچیں کہ ساتھ رہ کر کے بھی دونوں میں محبت نہیں اور بچے کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا احترام نہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں، ایک دوسرے کی فکر نہیں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ نہیں۔ تو اے خواتین اسلام، آپ اپنے جائز رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو بھی ٹائم دو اور بچوں کو کام والیوں کے حوالے کرنے کی بجائے ان کو محبت دو، ان کے لیے بھی وقت نکالو، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کرو۔ جب آپ اپنا وقت ان کو صرف کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچے آپ کا احترام بھی کریں گے اور آپ کا خیال بھی کرتے ہوئے نظر آئیں۔